बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट देके हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। नाजरीन, आज जो इतवार का दिन था सियासी जलसों और सियासी बयान से भरा हुआ है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो NA 127 लाहौर में जलसा करके नून लीग को अपना अल्टीमेटम देते हैं, उनको ललकारते हैं। दूसरी तरफ जो है मेयर मोहम्मद वसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं और मरीम नवाज साहिबा के अपना हक में दस्तबरदार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है चमदा शहबाज जो है इफ्तिताह करते हैं और वो अपने इस इफ्तिताह को ये जो एक कन्वेंशन की सूरत में दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे थे, वो बेसिकली एक कन्वेंशन था जिसमें वो कहते हैं जी कि ये कन्वेंशन जो है वो एक जलसे का समा इख्तियार कर गया। और दूसरी तरफ MKM जो पाकिस्तान है, MKM पाकिस्तान ने कराची में एक जलसा किया है जिसे जलसा कहा जा सकता है। माशाल्लाह अवाम का जो था एक जमे गफीर था वहाँ पे, वो देख भी लिया होगा आप लोगों ने। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, चंद एक न्यूज़ है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। सबसे पहले मैं आपसे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इन्होंने जो जलसा किया अपने हलके में NA 127 में अपना लाहौर से, उन्होंने जब वो वहाँ पे जलसा कर रहे थे तो जलसे में ना सिर्फ एतजाज अहसन मौजूद थे, चौधरी सरवर जो थे वो भी इस जलसे में मौजूद थे और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो खुर्रम नवाज गंडापुर हैं वो भी इस जलसे में मौजूद थे। और इन लोगों ने अपने अपने बयानात भी दिए हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बिलावल भुट्टो के जलसे की तरफ लेके आना चाहता हूँ। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जलसा करके, ये कोई छोटा सा जलसा नहीं था, ना कोई कन्वेंशन था, ये बाकायदा तौर पे एक जलसा था। जैसा कि आपने देखा होगा कि अवामुन नास जो थी वहां पे बहुत ज्यादा उनकी तादाद थी। मे भी हो सकता है कि पैट के जो अपना कारकुन थे वो भी उधर मौजूद हो, लेकिन हर तरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के झंडे जो थे वो लहरा रहे थे, जबकि पैट का इक्का दुक्का झंडा था। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जलसा अपना बमुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके मुकाबले में उन्होंने बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म का जलसा किया था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब भी किया। खिताब में उन्होंने एक दो चीज़ें जो कही हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पुराने सियासतदानों के हवाले मुल्क को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते, मैदान में हम ही हैं और कोई नहीं। अपने इंतखाबी हल्का लाहौर NA 127 में बड़े जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इनको यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को समझाए कि लाहौर इनका नहीं है, लाहौर मेरा है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर उसके एतजाज अहसन साहब आए, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अच्छा, लोग ये समझ रहे थे एतजाज अहसन जो है वो बेसिकली इमरान खान साहब की वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उनको अपना लाइक भी करते हैं। उस हवाले से ये देखा जा रहा था कि काफी अरसे से एतजाज अहसन जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। लेकिन एन मौके पे एक चीज जो है वो जो नोट करने वाली है वो ये एन मौके पे एतजाज अहसन जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के ना सिर्फ जलसे में इनवाइट होते हैं बल्कि वो जलसे से खिताब भी करते हैं। और वो जो बात कहते हैं वो कहते हैं कि पार्टी को मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, पीपल पार्टी मेरी फैमिली है, खून में दौड़ती है, पार्टी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो एक दो चीजें हैं, उसके अलावा जो अपना चौधरी सरवर जो है वो भी इस जलसे में पेश थे, जो साबिक गवर्नर पंजाब के। तो उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा है कि हम सबका मिशन बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाना है, बिलावल भुट्टो किसानों के साथ खड़ा है। ये मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि दो बंदे बल्कि दो बंदे आप कह सकते हैं, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और एतजाज अहसन, इनका इस जलसे में आना और इस जलसे को कामयाब करना ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बात है। और इनके जो बयानात जो मैंने आपको बताए हैं ये बड़े एक हैरान कुन जो था ना, ये हैरान कुन था
کہ یہ دونوں بندے ان موقع پہ آ کے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس کے جلسے میں خطاب بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹ جو ہے پاکستان عوامی تحریک جو ہے ان کے جو خرم نواز گنڈا پور ہے وہ بھی اس جلسے میں شریک تھے. یعنی کہ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو نے دورہ بھی کیا تھا منہاج القرآن کا. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نا اتحاد بن گیا ہے اپنا پیٹ کے ساتھ. گو کہ پیٹ کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے, لیکن اس موقع پہ پاکستان پیپل پارٹی کا ان کو اپنے ساتھ ملانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور چودھری سرور جو ہیں ان کا بھی اور اعتزاز احسن کا بھی خطاب جو ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے. NA-119 سے پی ٹی آئی امیدوار بیر وسیم مریم نواز کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. وہ اپنے کارکنوں سمیت پارٹی میں انہوں نے شرکت اختیار کر لی ہے اور خیر مقدم کیا ہے مریم نواز نے اس موقع پہ نہ صرف ان کا خیر مقدم کیا ہے بلکہ اپنا جو ان کا کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے جو کہنا تھا وہ یعنی کہ جو کچھ بھی وہ کہتی ہیں ماضی میں جو کچھ وہ کہتی رہی ہیں اور اب بھی انہوں نے وہی دہرایا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مہر محمد وسیم صاحب ہے نا, یہ صوبائی اور اپنا قومی دونوں نشستوں سے یہ الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے, لیکن یہ اپنا مریم نواز صاحبہ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے ایک دفتر کا افتتاح کیا ہے, بھاٹی گیٹ والی سائڈ پہ دفتر کا افتتاح کیا. انہوں نے وہاں پہ ایک بات کہی ہے کہ یہ کنونشن جو ہے یہ کنونشن جلسے کا سما اختیار کر گیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی تعداد تھی لوگوں کی, میرے خیال میں 100 500 یا 1000 کے قریب بھی لوگ نہیں ہوں گے, کم ہی ہوں گے. لوگوں کی تعداد اس جلسے میں بہت کم تھی. تو انہوں نے کہا یہ جلسے کا سما اختیار کر گیا ہے. بتانے والی بات یہ ہے کہ بھاٹی گیٹ جو ہے نا اکثر اوقات یہاں پہ رش جو ہے نا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. عام دنوں میں بھی آپ جب یہاں پہ اگر آپ کے پاس کنوینس ہے, گاڑی ہے یا کوئی اس سے بڑی گاڑی ہے یا کار ہے, آپ وہاں پہ پھنس جائیں گے. بعض اوقات ہمارا وہاں سے گزر ہوتا ہے نا تو وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو شاید انہوں نے یہ سمجھا یہ ساری جو عوام ہے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, یہ غلط بات ہے. اچھا, انہوں نے لالچ کیا دیا ہے, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اپنا ووٹ جو ہے نا وہ آپ نے سوچ سمجھ کے ڈالنا ہے, ہم آپ کو 300 یونٹ فری دیں گے. یہ بلاول بھٹو حمزہ شہباز صاحب نے کہا ہے. انہوں نے ساتھ ایک اور بات بھی کہی ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ایک چیز میں اور آپ کو وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خیر ان کے تیر جو ہے وہ اپنا ان کی بندوقیں جو ہیں, ان کی توپیں جو ہیں, ان کا رخ جو ہے پاکستان پیپل تحریک انصاف کی طرف سے ہوتا ہے. جبکہ اب دیکھیں نہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی پیپل پارٹی کے خلاف بات کی ہے, نہ حمزہ شہباز نے بات کی ہے. جبکہ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین تھے عمران خان, ان کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ آپ سیاست کریں, گالن گلوچ سے پرہیز کریں, اس سے آپ کے سیاسی استحکام کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے, آپ کا جو سیاسی لیول ہے وہ نیچے گر سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا. تو حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا تھا, ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کے, سیاسی قربانی دے کے ملک کو بچایا ہے. ملک کو انہوں نے کیسے بچایا ہے؟ $300 پہ 16 مہینے انہوں نے جو گورنمنٹ کی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے, اس میں انہوں نے اتنا نقصان کر دیا جو پچھلے 35 سالوں میں انہوں نے جو حکومت کیا اس میں نہیں کیا جتنا ان 16 سالوں میں کر دیا. اگلی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج بہت سارے جلسے جو ہیں نا وہ دکھائے گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کئی جلسے وائرل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسے کیا کہتے ہیں ٹی وی چینلوں پر بھی دکھایا گیا ہے. لیکن جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ آج کا وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کا ہے, MKM کا ہے, جہاں پہ فاروق ستار نے بھی خطاب کیا ہے اور اپنا جو ان کے مصطفیٰ کمال ہیں انہوں نے بھی اس میں خطاب کیا ہے. تو میں خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ہے. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جو جلسہ MKM نے کیا ہے, MKM نے ایک دفعہ پھر اپنی جو تاریخ جو ہے اس کو دہرانے کی کوشش کی ہے.
ٹھیک ٹھاک عوام الناس جو تھے وہاں پہ بہت زیادہ جلسے میں عوام الناس تھے وہاں پہ، لوگ ان کو سننے کے لیے آئے تھے، اپنا جو فاروق ستار تھے انہیں سننے کے لیے آئے تھے، مصطفیٰ کمال کو سننے کے لیے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ورکنگ کیا، کراچی میں کام کیا، تو اس کام کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ان کا منشور جو ہے انہوں نے آگے اپنے منشور کا اعلان بھی کیا ہے، اور جو اپنے جلسے میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان کو بڑی چیزوں سے آگاہ بھی کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جلسہ تھا یہ باغ جناح کراچی میں ہوا ہے، اور اس میں عوام الناس کا جمع غفیر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گو کہ یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں ان کے برابر تو نہیں تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کم بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو بلاول نے لاہور میں جلسہ کیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس میں بھی عوام الناس جو تھے نا، کم از کم یہ جو انہوں نے جلسے وغیرہ کیے ہیں اپنا نون لیگ نے، ان کے جلسوں سے زیادہ بہتر جلسے جو تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے آج ایک کامیاب جلسہ کیا ہے NA 127 لاہور میں۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس دے کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کیا کریں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔